اس سلسلے کی اگلی کڑی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ میں نے جو ریمارکس مسٹر رفیع رضا کو خوش مزاجی سے مولوی پر دیا تھا اس سے کوئی ملا ہی شخصی طور پر مشتعل ہو سکتا ہے۔ کرتاز سیبس کے صفحہ 114 پر یوں بیان کیا گیا ہے: مسٹر رفیع نے اسے ان ریمارکس کے ساتھ مسٹر رفیع رضا کو بھجوایا۔ یہ ہمارے ایک بھلائی چاہنے والے کی کوشش ہے، ہم اس پر کسی دوسرے مسئلے کا کہاں تک انحصار کر سکتے ہیں۔ لیکن اسے پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنی اس رائے پر فوری نظر ثانی کرتے ہوئے مسٹر رفیع رضا کے نام نوٹ میں ترمیم کر کے یوں اضافہ کیا: میں نے متن پڑھا ہے، یہ کسی ملا کا لکھا ہوا ہے، اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ انہوں نے لفظ ملا کے نیچے 2 بار لکیریں کھینچی، جیسا کہ ضمیمہ 117 میں موجود ہے۔ یہ شاید مسٹر اکرام اعظم کی ان کوششوں کا خاتمہ تھا جو حکمران جماعت کو راہ راست پر لانا چاہتی تھی۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ کرتاز سیبس 342 ایسی دستاویزات پر مشتمل ہے جو حکومت کے ریکارڈ اور فائلوں سے یک طرفہ تصویر کو پیش کرنے کے لیے چنی گئی ہیں۔ صریحاً یہ اس ارادے کے ساتھ پیش کی گئی ہیں کہ یہ دستاویزات میرے خلاف جھوٹے الزامات ثابت کریں، اور ان کو غلط اور باطل انداز میں پیش کیا گیا۔ مجھے مطعون کرنے کے لیے ان خصوصی دستاویزات کا انتخاب کیا گیا، لیکن یہ انتہائی غیر اخلاقی کوشش بھی ہے اور بیکار کی گئی، کیونکہ یہ دستاویزات ایک دوسرے کے تضاد کو پیش کرتے ہیں۔ یہ دستاویزات تقاضا کرتی ہیں کہ انہیں دوسری دستاویزات کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے۔ اس کے باوجود یہ دستاویزات عیاں کرتی ہیں کہ لہجے کو دبایا، کچلا اور تباہ کیا گیا ہے۔ اس کی ایک مثال یوں ہے کہ میں نے تمام متعلقہ محکموں کو ایسے ڈائریکٹیو جاری کیے ہیں جن میں ہدایت دی گئی کہ انتخاب میں مکمل غیر جانبدارانی کو محلوظ رکھا جائے۔ میں نے یہ انتباہ بھی کیا تھا کہ یہ بدعنوانی کو کسی طرح برداشت نہیں کیا جائے گا، لیکن ان دستاویزات میں سے ایک دستاویز یہاں پیش نہیں کی گئی۔ وہ تمام دستاویزات جو میری حکومت کے حق میں جاتی ہیں انہیں جلا دیا گیا۔ ان ضمیموں کے ذریعے جو گمراہ کن تشریح پیش کی گئی ہے اسے آسانی سے سمجھنا کسی بھی قاری کے بس میں نہیں۔ کرتاز سیبس کے مصنفین نے اپنے من مانی تشریح و تبیین کی ہے جو ان دستاویزات سے متعلق نہیں رکھتی۔ جو خلاصہ بناتا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پڑھنے والوں کے دلوں میں میرے لیے عناد پیدا کیا جائے۔ جیسا کہ کرتاز سیبس میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ دستاویزات خود بولتی ہیں، تو اگر ایسا ہوتا تو پھر ان انتخابات کے دستاویزات کی گمراہ کن جھوٹی اور بے بنیاد تشریح کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور نہ ہی مسخ شدہ خلاصے پیش کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اگر کوئی ضرورت پڑتی تو صرف اتنی کہ ان دستاویزات کو ہی پورے طور پر پڑھ لیا جاتا، لیکن ایسا دانستہ نہیں کیا گیا۔ یہ دوہری مشقت اس لیے کی گئی کہ ان معذور اور نامکمل ضمیموں پر نقاب ڈالا جا سکے۔ قانون کی زبان میں اسے یوں کہا جائے گا کہ نیلی پینسل کا استعمال کیا گیا، اور انصاف کی زبان میں یوں کہا جائے گا کہ غیر قانونی مشکوک حرکت کی گئی۔ آگے ہم مزید بات کریں گے خانہ جنگی کا سایہ، جو کہ بھٹو کی کتاب اگر مجھے قتل کیا گیا کا 3 باب 3 ایپیسوڈ ہے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔